بہت سارے کام ایسے ہیں جو ناجائز ہے، جو نہیں کر سکتا آدمی بزنس کرتے ہوئے، یہ کام نہیں کر سکتا۔ اچھا جو نہیں کر سکتا وہ بزنس مین، وہ یہ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو ناجائز ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتا، اسٹاک بہت زیادہ جمع کر کے مارکیٹ میں بیچنا نہیں۔ جیسے کھانے پینے کی چیزوں میں ہوتا ہے عام طور سے کہ گیہوں اسٹاک کر لیے، دال اسٹاک کر لیے بہت زیادہ، ریٹ بڑھنے کے بعد ہم اس کو لانچ کریں گے، دیکھیں گے، تو ریٹ بڑھنے کا انتظار کر کے اس کو لانچ کرنا، یہ اسلام نے سکھایا ہے۔ ذخیرہ اندوزی بنائے، ذخیرہ کرنے کے بھی طریقے ہیں۔ اگر ایک آدمی ذخیرہ کر رہا ہے، مارکیٹ میں مال ہے لیکن پھر بھی یہ اسٹاک اس وجہ سے کر رہا ہے کہ مارکیٹ میں اگر کم ہو جائے تو دیں گے، یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن مارکیٹ میں مال ہے نہیں، یہ دھوکہ ہوا ہے، اور یہ سوچ رہا کہ یہ ریٹ اوپر جائیں گے تو ہم جو ہے لانچ کریں گے اس کو، ہم دیں گے اس کو، اور ہم اچھے ریٹ میں اس کو یعنی اچھا پروفٹ لیں گے۔ اسلام میں منع ہے۔ شرح مسلم والیوم نمبر 5 پیج نمبر 482، اس میں آپ علیہ السلام نے ذخیرہ اندوزی کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح تلقی الجلب کہتے ہیں چیز کو، یعنی بزنس کرنے والا یہ کام نہیں کر سکتا۔ تلقی الجلب کہتے ہیں ایک بندہ اپنا سامان لے کے، یعنی اس کے پاس اگر کپاس ہو، وہ کھیت میں لگا کے کپاس نکال کے وہ کاٹن لے کے آ رہا گاؤں سے، اور اس کا ارادہ ہے کہ یہاں پر بیچیں گے اس کو، یعنی آ کے مارکیٹ میں بیچیں گے۔ ایک بندہ یہاں سے گیا اور راستے میں شہر میں آنے سے پہلے اس کو روک کے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو بیچ دو، تو یہ نہیں کر سکتا، وہ راستے میں نہیں خرید سکتا۔ راستے میں خرید کے لے کے آ کے بیچنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ 2 ریزن ہے اس کے۔ پہلا ریزن یہ ہے کہ یہ جو لے کر آئے گا، یہ خریدے گا تو ہو سکتا ہے مہنگا خرید لے، واپس آنے کے بعد یہ جتنی قیمت اس کی ہے اس سے بہت زیادہ مہنگا کر کے بیچے، تو یہاں شہر والوں کو نقصان ہوگا، خریدنے والوں کو نقصان ہوگا۔ دوسرے یہ کہ لاس بیچنے والے کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ گاؤں سے آنے والے کو شہر کا ریٹ معلوم نہیں ہے، تو یہ دھوکہ دے کے اس کو غلط ریٹ بتا کے غلط ریٹ پہ خریدے گا تو اس کو لاس ہوگا۔ تو اسلام نے سکھایا ہے نہ گاؤں والے کو لاس ہو نہ شہر والے کو لاس ہو۔ تو یہ بیچ کے آدمی 2 کام کر سکتا ہے، یا تو یہ شہر میں آنے کے بعد خریدے، یا پھر یہ اس کے گاؤں میں جا کے خریدے۔ ابھی وہ نکلا ہی نہیں باہر، گاؤں سے نکلا ہی نہیں، وہ چاہ رہا کہ میں یہیں بیچ دوں، تو یہ تو اسلام میں جائز ہے۔ لیکن آپ بیچ میں لے کے آ کے بیچ نہیں سکتے، اس کو تلقی الجلب کہتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں ایسا ہوتا ہے لیکن اس کا نقصان ہے۔ اسی طرح دیکھیں آپ بیع الحاضر للباد، یعنی اسلام نے ایک اصول یہ بتایا ہے کہ جو بنائے وہی بیچے، تو اس کو ایک درد بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اور وہ اس کا پروفٹ طے کر کے پروفٹ لے سکتا ہو، بہت زیادہ پروفٹ نہیں لے سکتا ہو۔ تو پہلے زمانے کے اندر ہوتا یہ تھا کہ ولیجز میں کوئی چیز بنتی اور وہ شہر میں آ کے بکتی ہو، سٹی میں آ کے بکتی تھی، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ وہاں سے اٹھاتے، پیسے نہیں دیتے تھے۔ پہلا تلقی الجلب کا مسئلہ ایسا تھا، پیسے دے کے معاہدہ کر کے خرید کے لے کے آ کے بیچ لیں۔ دوسرا یہ اسٹیپ ایسا ہے کہ صرف معاہدہ کر لیں کہ آپ اپنا سامان دے دو، ہم بیچ کے تمہیں پیسے دے دیں، ہم اپنا پروفٹ طے کر لیں گے، تو یہ بھی منع اسلام نے۔ حکم یہ ہے کہ وہی بیچے، یا پھر ہم اس سے پورا خرید کے اس کو پیسے دے کے ہم بیچ لیں۔ یہ 2 اسٹیپ الگ الگ ہے، آ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہے؟ ایک تو ہے کہ ہم اس سے پورا خرید لیں، ہم اس کے پاس مال ہے، جیسے فون ہے اس کے پاس، ہم بول رہے ہیں کہ تم پورا بیچ دو، پیمنٹ کر دیے، مال طے ہو گیا، سب طے ہو گیا، اور ہم لے کے اس کو پھر سیکنڈ سیل کر رہے ہوں، تو یہ درست ہے اسلام میں۔ لیکن ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کے کتنے چاہیے، آپ کو اس کے کتنے چاہیے، وہ کہہ رہا 10,000 روپے چاہیے، ٹھیک ہے 10,000 روپے اس کے طے کر لیے، اور ہم اس کو سیل کر رہے ہیں، ہم اس کو 15 میں سیل کر رہے ہیں، 12 میں سیل کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں صرف وہ شہر اور دیہات کے ساتھ ہیں۔ پھر ایجنٹ بن کے بزنس کرنا، اس کے مسئلے الگ ہیں، وہ کر سکتے ہیں آپ، اس کے کچھ شرائط ہیں، وہ کر سکتے ہیں آپ۔
ایجنٹ بن کے کرنے میں ہوتا ہے اس کے اندر بھی بعض مرتبہ دھوکہ ہے، بعض مرتبہ بزنس صحیح ہوتا ہے، اس کے بھی اصول ہیں، بہرحال وہ آپ کو بعد میں بتائے جائیں گے۔ تو یہ ایک سٹیپ ایسا ہے جو گاؤں کا آدمی یا تو وہ بزنس کرے یا پھر ہم ان سے پوری ڈیل کرنے کے بعد بزنس کریں، اسلام نے سکھایا ہے۔ تحفۃ الاحوذی ایک کتاب ہے، والیوم نمبر 3 پیج نمبر 318، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے کہ یہ ایسی بے نہیں کر سکتے، ایسا بزنس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایسا بزنس جس میں دھوکہ ہو، ایسا بزنس بھی نہیں کر سکتے، جیسے لاٹری وغیرہ۔ لاٹری میں ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹوکن لے لو، آپ کو کوئی چیز مل بھی سکتی، نہیں بھی مل سکتی، آپ ٹوکن لے لیے، پیسے دے دیے اس کو، آپ کو ملی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو پھر جو ہے لڑائی جھگڑا ہوگا، دھوکہ ہے۔ تو ایسے جتنے اسکیمز ہیں اسلام نے اس کو منع کیا ہے، ایسا بزنس نہیں کر سکتے آپ۔ یہ سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہے؟ اب ایسا دکھ رہا جو ہے انرجی ختم ہو گئی۔ اچھا بھائی دیکھو، اس کے بعد یہ ہماری ضرورت ہے، اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو پرچیز تو کرنا ہی ہے، آپ کہیں نہ کہیں خریدیں گے، کہیں نہ کہیں آپ جا کے آپ مارکیٹ میں آپ کو ہر چیز خریدنی ہے، آپ کو شرٹ خریدنا ہے، آپ کو جو ہے شوز خریدنا ہے، آپ کو کوئی بھی چیز خریدنی ہے، تو یہ چیزوں کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے بیجا عیب نہیں نکالنا۔ مارکیٹ میں جا کے کرتے کہ آپ جا کے پوچھیں آپ کہ یہ شوز کتنے کا ہے، وہ بولا کہ بس 700 کا ہے، بولتے کیا ہے اس کے اندر، اس کا سول خراب ہے، اس کی سٹچنگ صحیح نہیں ہے، حالانکہ سب صحیح ہے وہ، لیکن ریٹ کم کرانے کے لیے عیب نکال رہے اس میں، تو یہ منع ہے، اسلام میں ایسا نہیں کر سکتے آپ جو ہے اگر وہ اچھا ہے تو اچھا بتاؤ، اچھا نہیں سمجھ میں آنا تو چھوڑ کے چلے جاؤ، دوسری دکان پہ چلے جاؤ۔ آپ بیجا عیب نکالنا یہ منع ہے، ہر چیز میں ہوتا، ہر چیز میں ہوتا۔ جیسے اسکارف خریدنے گئے تو بھی ہوتا ہے ایسا کہ آپ جو ہے اچھا ہے وہ، لیکن یہ بتا رہے ہیں نہیں یہاں سے سلوائی صحیح نہیں ہے، یہاں سے صحیح نہیں ہے، یہاں سے پرنٹ صحیح نہیں ہے، تو یہ بیجا عیب نہیں نکال سکتے آپ۔ بیجا عیب نکال کے اس کو ریٹ کم کرنے کی نیت سے اسلام نے منع ہے۔ دوسرا اصول ہے جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ بھی بولتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جا کے کوئی چیز خرید رہے ہیں، جس سے ہم جا کے شرٹ خرید رہے ہیں تو جا کے بولے کہ ارے کتنے میں، وہ بولا 500 روپیز، بولے ارے تمہارے بازو کی دکان والا جو ہے 200 روپیز میں دے رہا، حالانکہ دیتا ہی نہیں ہو، لیکن صرف جو ہے جھوٹ بول رہے ہو، قیمت کم کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتے آپ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا جا کے بولے کہ بھائی قیمت کیا ہے، وہ بولا 500 روپیز، بولے میں ابھی لیا تھا 300 روپیز میں، لیکن وہ ابھی کب کا ہوتا ہوں، ابھی وہ 1 سال پہلے کا ہوتا ہوں، 12 منتھس پہلے ہم لیے تھے کچھ 300 میں، اور کہہ رہے کہ ابھی لیا تھا ہمیں، تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ قیمت کم کرنے کے لیے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اسی طرح تیسرا پوائنٹ ہے بغیر اجازت کے کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے ہم۔ کبھی کبھی کیسا ہوتا کہ کہیں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تو بہت ساری چیزیں تو کھا لیتے ہم، کھا کے پوچھتے اس کے بعد، بہت ساری چیزیں کھا کے اس کے بعد پھر لیتے ہم، اگر کوئی ٹیسٹ کروا رہا تو الگ چیز ہے، لیکن آپ اس کو ٹیسٹ بغیر پوچھے کے نہیں کر سکتے، کوئی بھی چیز بغیر پوچھے کے استعمال نہیں کر سکتے آپ، جب تک آپ پرچیز نہیں کریں استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم جا رہے ہوں، جیسے کھوپرا مٹھائی بکتی ہے اور لے کے آدھا کھا لیا ہم اور ایک ٹیسٹ کرنے کے لیے کھا رہے ہیں، تو ایسا نہیں کر سکتے آپ، کوئی بھی چیز بغیر قیمت دیے کے استعمال نہیں کر سکتے آپ۔ اسی طرح جو ہے اچھا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، آپ استعمال کرو اس کے بعد لو، جیسے صوفہ ہے آپ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، آپ پرچیز کرنے سے پہلے کرسی پہ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، تو جہاں استعمال کرنے کی اجازت ہے وہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے خریدنے والے کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ثمن طے ہونے کے بعد کم نہ کریں، یعنی ایک چیز طے ہو گئی، بیچنے والا بول رہا ہے کہ بھائی میرے کو آپ 80 روپیز دینا، ہم اس کو 50 روپیز دے رہے ہیں، چیز لے لیے اس کے بعد بولے رہے ہیں تو چلتا، ایسا کیسا چلتا؟ ایک چیز طے ہو گئی، اس میں کم نہیں کر سکتے آپ۔ اور اسی طرح ایک چیز وہ طے کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی وہ فکس ریٹ طے کر کے رکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس فکس ریٹ ہے، تو ہم جا کے دیکھیں، لے بھی لیے سارا سامان لے کے،
اس کے بعد 100 روپیز کم دے رہے ہیں، بولے یہ کیا نہیں چلتا۔ اچھا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے نہیں چکانا سنت ہے، کیسا بھی چکاؤ، چکائے بغیر پرچیز نہیں کرنا چاہیے، سنت کے خلاف ہے، ایسا بولنا سنت کے خلاف ہے، کیونکہ بھاؤ تاؤ کرنا یہ ایک عمل ہے جہاں پر قیمتیں طے نہ ہو وہاں آپ کر سکتے ہیں، جہاں قیمت طے ہو ٹیگ لکھا ہوا ہو تو وہاں پر آپ نہیں کر سکتے ہو، وہ سنت نہیں ہے وہاں پر۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے جو چیز طے ہو گئی اتنی دیں آپ، ورنہ آپ وہ چیز چھوڑ دیں، زبردستی اس سے نہیں لے سکتے۔ عام طور سے بیچارے جو یہ ترکاری بیچنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، ہم بڑے شو روم میں جا کے نہیں کرتے وہاں تو خاموش پورے دے کے نکلتے، ٹپ بھی دے کے نکلتے، اور یہاں ترکاری بیچنے والا بیچارہ وہ مجبور غریب، بہت سارے بوڑھے ایسے ہوتے ان کو دیکھ کے ہی رحم آتا، لیکن ہم رحم نہیں کرتے اس پہ، بولتے نہیں 10 روپے کم دو، یہ ہوتا نا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو قیمت طے ہو جائے وہ پوری دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ 5th پوائنٹ خریدنے والے کے لیے ہے کہ اپنے ہاتھ سے خراب ہونے والی چیز کا وہ خود ضامن ہے۔ اب جا کے دیکھیں ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز خراب ہو گئی تو اب اس کا پیمنٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم جو ہے دیکھ رہے تھے وہ غلطی ہو سکتی کسی بھی، اگر کمپنی والے بولے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اب ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز ضائع ہو تو ہم ضامن ہیں، اس کے دینا پڑے گا آپ کو اس کی قیمت۔ بہت ساری جگہ ہم خراب کر کے بھی رکھ دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں پہننے گئے تھے چپل ٹوٹ گئی اس کو چھپا کے نیچے رکھ دیے، کوئی چیز جو ہے استعمال کرنے گئے تھے وہ اچھا بہت سارے خراب بھی کرتے، بہت سارے سپر مارکیٹ میں دیکھیں وہ جو ڈیوس ہوتے تو وہ لے کے پورا استعمال کر لیتے، وہ پورے ختم ہو جاتے اکثر، تو کئی جگہ آپ دیکھو سپر مارکیٹ میں، تو وہ ویسا نہیں کر سکتے، آپ خراب نہیں کر سکتے کہ کوئی چیز اگر وہ خراب کرے تو لینا پڑے گا آپ کو۔ ہاں اگر سیمپل کے طور پہ کوئی رکھے یعنی آپ اس کو استعمال کر سکتے، دوسری چیز اسٹاک آپ اس کو لے سکتے تو الگ چیز ہے۔ 6ویں چیز ہے رضامندی کے ساتھ خریدیں۔ 6واں پوائنٹ اس کے اندر ہے، اس کے اندر 5 تک ہے، اس میں 6 پوائنٹ ہے رضامندی کے ساتھ خریدنا۔ بغیر رضامندی کے آپ کوئی چیز نہیں لے سکتے۔ جا کے تینوں دوست مل کے جا رہے ہیں اور جا کے بولے دیتا نہیں دیتا، رہنا ہی نہیں ہے یہاں پر، ایسا بول کے آپ بزنس نہیں کر سکتے، اس سے کوئی بھی چیز خرید نہیں سکتے۔ تو رضامندی بہت ضروری ہے، یعنی بیچنے والے کی رضامندی بہت ضروری ہے، رضامندی کے بغیر کوئی چیز پرچیز نہیں کر سکتے آپ۔ تو یہ 6 پوائنٹس ایسے ہیں جو ہر بیچنے والے کو، ہر خریدنے والے کو یاد رکھنا چاہیے خریدتے وقت۔ اسی طرح اسلام نے ایک چیز یہ دی ہے کہ ہر ایک کا اس میں فائدہ ہے، یعنی بیچنے والے کے لیے بھی، بزنس کرنے والے کے لیے بھی، پرچیز کرنے والے کے لیے، دونوں کے لیے فائدے ہیں